آپ نے کہیں گانے کے لیے آپ کو کوئی چاہیے, آپ کو ایک بندہ آ جائے گا کہ یہ اچھا سنگر ہے, تو یہ اس نے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 50-60 لوگوں کی کلاس ہے اس کے اندر اپنا ایک امیج بلڈ کیا ہوا ہے کہ یہ کام مجھے بہت اچھے آتے ہیں. جب آپ کمپنیز کے پروفائل اور چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ اب اس کمپنی کے اندر کون سے وہ لوگ ہیں جو مجھے اس کمپنی تک پہنچنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. آپ کی ہر پوسٹ جو ان تک پہنچے وہ ایچ آر سے ریلیٹڈ ہو, ان کو یقین ہو جائے کہ یہ بندے کو نا یہ چیزیں آتی ہیں. اسی طریقے سے آپ جس بھی بندے کو ٹارگٹ کر رہے ہیں دیکھیں کہ وہ اس کی وہ کی کیا ہے. السلام علیکم, کیسے ہیں سب؟ سوشل میڈیا میں انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کے علاوہ بھی یوز کرتے ہیں کچھ؟ واٹس ایپ, نیٹ فلکس کا کس نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا ہے؟ تو خدا کا خوف کریں. چلیں ہم آج بات کریں گے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا کو پازیٹیولی یوز کرتے ہوئے کسی کمپنی میں جاب اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس تک کیسے پہنچیں. کر سکتے ہیں یہ ہم؟ کر لیں گے آپ؟ یقین مانیں لڑکوں سے بہتر کوئی نہیں یہ کر سکتا. ان کو تو یہ بتا دینا کہ وہ ایک لڑکی ہے اس کو ڈھونڈ دیں سوشل میڈیا پہ, 2 منٹ میں ڈھونڈ دیں. تو کسی ایچ آر مینیجر کو ڈھونڈنا آپ کے لیے تو مشکل نہیں ہوگا. کیوں ہوگا؟ بس آپ نے فوکس ایسے ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو عموماً میں غلطیاں لوگوں کے پروفائلز میں دیکھتا ہوں جو سوشل میڈیا پروفائلز پہ, پہلے میں اس کو ڈسکس کروں گا کہ آپ ان غلطیوں سے بچیں. اگر آپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پروفائلز یا گروپ جو بھی آپ یوز کرتے ہیں ان کے تھرو آپ نے اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے لیے اسے یوٹیلائز کرنا ہے. سب سے پہلی چیز ہے آپ کا پروفائل آپٹیمائز ہونا چاہیے. آپٹیمائز جب ہم بات کرتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کا پروفائل دیکھے اسے آپ کے بارے میں پتہ چل جائے, وہ چیزیں جو آپ بتانا چاہتے ہیں, وہ چیزیں جو آپ ایچ آر کو بتانا چاہتے ہیں یا کمپنی کے اونر کو بتانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. ایچ آر یا کمپنی کے اونر یا جس بندے نے آپ کو ہائر کرنا ہے اس کو بتانا چاہتے ہیں, نہ کہ کسی اور کو. آپ کے پروفائل کے اوپر کچھ بھی ایسا پوسٹ نہ کریں جو آپ کے اس امیج کو کیری نہ کر سکے. دیکھیں ہر پوسٹ, ہر چیز جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام کے لیے ایک امیج ہوتا ہے کہ ٹیچر کو ایسا ہونا چاہیے, ڈاکٹر کو ایسا ہونا چاہیے, ایک ٹک ٹاکر ہے اس کو ایسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ جس بھی فیلڈ کے ہیں آپ اس فیلڈ کا امیج دیکھیں کہ اس فیلڈ میں جس میں میں جاب کرنے کے لیے سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں اس فیلڈ کے پروفیشنل کا امیج کیسا ہوتا ہے, اور پھر اپنے ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو کیری کر لیں. بے شک آپ دوسرے فیک پروفائلز بنا لیں کسی اور نام سے, ٹھیک ہے, جس میں آپ کسی دوسرے اس طرح کے لوگوں کو نہ ایڈ کریں. یہ میں لٹرلی سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کچھ اور ایکٹیویٹیز کرنی ہیں تو اس کے لیے دوسرا پروفائل رکھیں اور اس کو اس طریقے سے مینیج کریں کہ کوئی بھی ایسا بندہ جس تک آپ کی یہ بات جائے اور وہ آپ کا ایک غلط امیج کیری کر سکتا ہے جو نیکسٹ آپ کے کریئر میں کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے تو اس کو اس میں ایڈ ہی نہ کریں. مگر اپنا جو پروفائل آپ پبلک کر رہے ہیں اس کے اوپر ان ساری چیزوں کا خاص خیال رکھیں. موسٹلی عموماً لوگ کیا کرتے ہیں, انٹروڈکشن ہی لکھا ہوتا. آپ اپنا پورا ٹریک ریکارڈ شروع سے جب سے آپ اسٹڈی کر کے نکلے ہیں, اسٹڈیز کے دوران آپ نے کیا کیا چیزیں, یا آپ نے ایونٹس کیے ہیں یا آپ نے کچھ ورک شاپس کی ہیں. فار ایگزامپل آپ یہ آج اٹینڈ کر کے جا رہے ہیں ایونٹ, اس طرح کئی ایونٹس آپ نے اٹینڈ کیے ہوں گے, کئی سیمینارز, کئی کانفرنس کی ہوں گی. آپ ان کو مینشن کریں. صرف مینشن نہ کریں, اس کی جو آپ کی لرننگ ہے اس کو بھی مینشن کریں تاکہ جو بندہ آپ کے پروفائل کو دیکھے وہ چیزیں جب وہ ایکسپلور کرے تو اسے پتہ چلے کہ اچھا اس نے اس طرح کا ایک ایونٹ اٹینڈ کیا تھا, اس نے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کو بھی سیکھا ہے, اس نے کوئی اس طرح کا ایک ورک شاپ کی ہے جس میں اس نے پیپل مینجمنٹ سیکھی ہے. تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں جو آپ کے کریئر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اس کو وہاں بڑھا چڑھا کے لکھیں. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ از لائک, اگر آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کو ایک ہاتھ سے کام کریں, دوسرے ہاتھ سے ڈھول بجائیں. یہ دونوں ہاتھوں سے کام نہیں کرنا. تو آپ کچھ بھی کر رہے ہیں آج سے ہی پلان کریں کہ آپ کچھ بھی ایسا جو آپ کے کریئر کے لیے, آپ کی پرسنالٹی میں گرومنگ کے لیے کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس میں سے نکالیں. ایون دو آپ کوئی مووی دیکھنے گئے ہیں, آپ شاید میری انفارمیشن کے مطابق فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو کوئی مووی دیکھنے گئے ہیں, اس میں سے کوئی بھی آپ کو چیز کلک کرتی ہے جو آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے, اس کے اوپر ایک چھوٹا سا پیرا لکھ کے فیس بک پہ, انسٹا پہ
दूसरी चीज़ों में पोस्ट करें, ताकि लोगों को पता चले कि आप किस तरीके से सोचते हैं। बेशक वैसे नहीं सोच रहे फिर भी करें, ठीक है, फेक करें डेफिनेटली। देखें, आपने एक अपना इमेज बिल्ड करना है, उस इमेज को बिल्ड करने के लिए आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। आपने जॉब हासिल करनी, तो सबसे पहला काम क्या है, आपने अपने प्रोफाइल्स को एक्यूरेट करना है एज पर एचआर या ओनर ऑफ द कंपनी। क्लियर? दूसरे नंबर पे आप काम करेंगे, आप जिस भी फील्ड में, फार्मेसी में, आप पाकिस्तान की सब बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनीज हैं उनको ढूंढना शुरू कर दें। लिंक्डइन इसके लिए बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इस पर ढूंढें, कंपनीज़ को लिस्ट डाउन करें और उनके कल्चर्स को देखें। वहाँ कंपनीज़ का कल्चर क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, वो किस तरह की पोस्ट कर रहे होते हैं, वहाँ किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ कौन कौन लोग जाते हैं, ये सारी चीज़ें नोट डाउन करना शुरू कर दें। देखिए, हमने जिस तरह का बनना होता है ना, हमें पता होना चाहिए कि उस तरह के लोग क्या करते हैं। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सोशल मीडिया से अब आसानी से आप वो देख सकते हैं। तो उनको लिस्ट डाउन करें और वो काम करना शुरू कर दें। कंपनीज़ को रिसर्च करें, वो जॉब हायरिंग कब करते हैं, किस तरह के लोगों को ज़्यादा हायर करते हैं, उनकी क्राइटेरियाज़ क्या होते हैं, उनकी जॉब हायरिंग में कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, क्या किसी कंपनी को इन्वॉल्व करते हैं या उनका एचआर खुद ही इंटरव्यू करके रख लेता है। इस तरह की सारी चीज़ें डिग आउट करना शुरू करें और फोकस्ड होकर काम करें। एक कंपनी को पकड़ें, उसको सारा स्टडी करें, फिर दूसरी की तरफ जाएं, फिर तीसरी पे जाएं। और अगर आप 5 कंपनीज भी ले लेते हैं ना और उनकी ये सारी चीज़ें आप स्टडी करते हैं, तो आपके पास एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। अच्छा, इसी में है, जब आप कंपनीज़ के प्रोफाइल और चीज़ों को नोट डाउन करते हैं, चीज़ें करते हैं, तो आप ये देखें कि अब इस कंपनी के अंदर कौन से वो लोग हैं जो मुझे इस कंपनी तक पहुँचने में हेल्प आउट कर सकते हैं। सबसे पहला तो हर एक के माइंड में आता है कि एचआर, डेफिनेटली। उसके अलावा भी देखें कि इनके ओपिनियन लीडर्स कौन हैं, इस कंपनी में टॉप पोजीशंस के ऊपर कौन लोग मौजूद हैं, उनके प्रोफाइल्स देखें, उन तक रीच आउट करें और एक ऐसे तरीके से रीच आउट करें कि उनको ये फील ना आए कि आप जॉब के लिए रीच आउट कर रहे हैं। आपने क्या करना, क्या काम है। फॉर एग्जांपल, मैं कामरान साहब यहाँ बैठे हैं, इनकी एग्जांपल देता हूँ। आप समझते हैं कि कामरान साहब जो है ना, ये आपको जॉब दिला सकते हैं एबीसी कंपनी में, और वो जॉब है लाइक एचआर की, सपोज। तो आपने कामरान साहब को ये यकीन दिलाना है कि आपका ओढ़ना बिछोना एचआर है, आपको पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से आती है, आपकी हर पोस्ट जो इन तक पहुंचे वो एचआर से रिलेटेड हो। इनको यकीन हो जाए कि ये बंदे को ना ये चीज़ें आती हैं। इसी तरीके से आप जिस भी बंदे को टारगेट कर रहे हैं, देखें कि वो उसकी वो की क्या है, कि उसको किस तरह के लोग चाहिए या वो किस तरह के लोगों को हायर करते हैं। आप अपने कंटेंट को उस तरह मोल्ड करें और उस तक रीच आउट करें और ऐड करें, उनकी पोस्ट पे कमेंट करें उससे रिलेटेड, ताकि आपका जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हैं वो उन तक पहुंचना शुरू हो जाए और उनके माइंड में आपका एक इमेज बिल्ड हो जाए कि यार इस बंदे को ये काम आता है। क्लियर है यहाँ तक? इसी में नेटवर्क, नेक्स्ट आपने काम करना है नेटवर्किंग। आपने देखना है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उसके इन्फ्लुएंसर्स कौन कौन से हैं या ओपिनियन लीडर्स कौन कौन से हैं, ये अदर देन आपकी जॉब के हैं। फॉर एग्जांपल फार्मेसी के अब मुझे ओपिनियन लीडर्स नहीं पता, मैं आईटी के कुछ बता देता हूँ। मोस्टली आप लोगों को पता होगा, हिशाम सरवर का पता हो शायद, तनवीर नांडला है, इस तरह के लोग, रेहान अल्लाह वाला। आप अपनी फील्ड के इस तरह के ओपिनियन लीडर्स ढूंढें कि मार्केट, आपकी मार्केट के ओपिनियन लीडर्स कौन कौन से हैं और इन्फ्लुएंसर्स कौन से हैं। उनको रीच आउट करें, पहले तो उनको पढ़ना शुरू करें, उनकी वीडियोस सुनना शुरू करें, उनको देखना शुरू करें वो क्या चीज़ें शेयर कर रहे हैं। मोस्टली उनकी जो पोस्ट होती हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करेंगी और आपको हेल्प आउट कर रही होंगी कि आप किस तरह उस तरीके से बन सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत है, उन्होंने इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने लोगों को अट्रैक्ट करना है, वो अच्छा कंटेंट लिखेंगे और डेफिनेटली जब वो कंटेंट लिखेंगे वो एक्सपीरियंस होगा और उनका विजडम जो होगा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो उनको फॉलो करें और उनके थ्रू लर्निंग करें। फिर है एचआर के साथ एंगेज हो। अब ये काम अक्सर लोग गलत करते हैं। मैंने जो देखा सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट मैसेज आता है जी मुझे ये जॉब चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप एचआर को बस ये बताएं कि आपको काम आता है और देखें कि वो जब उनकी वहाँ जॉब ओपनिंग्स होती हैं वो क्या हैं। आप लोग खुद
ابھی اپنی کلاس کا ایک انالیسس کیجئے گا بعد میں کہ آپ کو کسی نے ایک اچھی سی سٹوری بنانی ہو انسٹاگرام کے لیے تو آپ کے ذہن میں فوراً کوئی نہ کوئی بندہ آ جائے گا یا لڑکی آ جائے گی کہ یہ سب سے اچھی سٹوری بناتی ہے. آپ نے اگر کہیں کوئی ایونٹ ہے وہاں آپ لوگوں نے نعت یا تلاوت کرنی ہے, آپ کے ذہن میں کلاس میں سے فوراً بندہ آ جائے گا یہ کر سکتا ہے. آپ نے کہیں گانے کے لیے آپ کو کوئی چاہیے, آپ کو ایک بندہ آ جائے گا کہ یہ اچھا سنگر ہے. تو یہ اس نے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 50-60 لوگوں کی کلاس ہے اس کے اندر اپنا ایک امیج بلڈ کیا ہوا ہے کہ یہ کام مجھے بہت اچھے آتے ہیں. تو یہی کام آپ نے اس ایچ آر کے سامنے کرنا ہے تھرو سوشل میڈیا کہ آپ کو یہ کام اچھا آتا ہے, اور جیسے ہی کوئی جاب اوپننگ ہو تو پھر آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. دوسرا, آپ اس سے گائیڈنس لے سکتے ہیں, اس سے مل سکتے ہیں, ان کے ایونٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو فزیکل میں آئیں گی, مگر اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اس سے ریچ آؤٹ کرنا ہے اور ان تک اپنا میسیج پہنچانا ہے کہ مجھے یہ کام آتا ہے. اس میں اکثر میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی شیئر کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک میرے دوست ہیں, اس نے ایک جو پوسٹنگ تھی ان کی ڈیولپر کی, ڈیولپمنٹ جاب تھی, اور وہ اس کو سینئر مینیجر کے طور پہ لے رہے تھے جس کی کوئی 20 لوگوں کی ٹیم کو اس نے لیڈ کرنا تھا. تو اس نے بندے کو ہائر کر لیا, یعنی کہ ان کا پروسیجر مکمل ہو گیا, انہوں نے اپنے ذہن میں فائنلائز کر لیا تھا کہ اس بندے کو ہائر کر رہے ہیں. تو اونر کہتا ویسے ہی جب میرے پاس اس کی سی وی آئی تو میں نے اسے ڈھونڈا, اس کا فیس بک اور انسٹاگرام ڈھونڈنا شروع کیا. تو کہتے جب میں نے اس کا پروفائل دیکھا اور اپنی کمپنی کا کلچر دیکھا تو میں نے کہا اس بندے کو نہیں رکھنا. اور یہ اس طرح کے ڈھیروں واقعات آپ کو نظر آئیں گے جب آپ مارکیٹ میں بھی جائیں گے کہ بہت سارے لوگوں کی جاب آلموسٹ فائنل ہو چکی ہوتی ہے. اونر یا کوئی ڈیسیژن جو ڈیسیژن لے رہا ہے یا اوپینین لیڈر ہے, وہ اس بندے کو سوشل میڈیا پہ سرچ کرتا ہے, اس کا امیج دیکھ کے وہ اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وہ یہ اس لیے بہت ضروری چیز ہے کہ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کا جو بھی امیج ہے آپ نے اپنے پروفائلز پہ ان کو کیری کرنا ہے, اور اس طرح کی مسٹیکس نہیں کرنی. سب سے زیادہ یہ مسٹیکس میں جو اپنے دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ ہو رہی ہوتی ہیں کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے میں ٹیچر ہوں, اور وہ جب اپنی ان کی پوسٹ دیکھتے ہیں تو وہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ یہ ٹیچر یہ کام بھی کرے گا. تو یہ آپ نے یہ کرنی ہے لازمی کہ ان چیزوں سے بچنا ہے. اور اب میں اس کو کنکلیوڈ کرتا ہوں. پہلا جو موسٹ امپورٹنٹ کام ہے, آپ نے امیج بلڈ کرنا ہے اپنا, جو بھی امیج ہے اس کو کیری کریں, اس کو سوچیں وہ کیا ہے, اور پھر دوسرے نمبر پہ اسے شوکیس کریں تھرو سوشل میڈیا, اور تیسرے نمبر پہ انگیج کریں ود ریلیونٹ پیپل. یہ 3 چیزیں ہیں جن کو آپ کریں اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ کریں. بالکل ویسے ہی کریں جیسے آپ کسی لوگوں کو سٹاک کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ویسے ہی کسی ایچ آر کو بھی سٹاک کریں, اس کو فالو کریں. کسی کی پوسٹ پہ جیسے فوراً سب سے پہلے لائک بھیجتے ہیں, قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ سب سے پہلا لائک میرا ہی ہونا ہے, دل والا, ٹھیک ہے, وہ اس ایچ آر کی پوسٹ پہ کریں, اور ایک اچھے کمنٹ کے ساتھ. چیٹ جی پی ٹی کو یوز کریں, انگریزی نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کی پوسٹ کو ڈائریکٹ چیٹ جی پی ٹی پہ پھینکے اور کہیں میں نے اس کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے, وہ خود ہی آپ کو لکھ کے بھی کمنٹ دے دے گا. ٹھیک ہے, کمنٹ لکھ کے پوسٹ کریں تو ویلیو ایڈ ہوگی. تھوڑے دنوں میں وہ آپ کو نوٹس کرنا شروع کر دے گا. بہت سارے اس طرح کے آسان ٹول انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں کہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا, بس آپ نے اپنے مائنڈ پہ اوپینین بنانا ہے کہ میں نے پوسٹ کیا کرنی ہے. آپ اس ٹول کو, اے آئی ٹول کو بتائیں مجھے اس طرح کی پوسٹ چاہیے, وہ آپ کو وہ سارا کنٹینٹ دے دے گا. کلیئر ہے؟ اس کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. میں نے جب آپ کی اس سیشن کے لیے پلان کیا تو میں آج پوسٹ کروں گا اپنے فیس بک پہ, ڈھونڈ کے دیکھیے گا. تو میں نے اسے نا یہی 3 چیزیں بتائیں جو میں نے آپ کو کہا ہے, امیج بلڈ کرنا, شوکیس کرنا, اور کنیکٹ ود ریلیونٹ پرسن. ان 3 چیزوں کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے, مجھے ایک پوسٹ لکھ دیں. تو ایک بہت شاندار پوسٹ اس نے لکھ کے دی, اس میں مزید چیزیں بھی ایڈ ہو گئی. تو یہ آپ لوگوں کا پلان ہونا چاہیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, اور اس کے لیے آپ کو اے آئی ٹول ڈیروں مل جائیں گے انٹرنیٹ کے اوپر. سمارٹ بنے, ہارڈ ورکر بننے کی اب ضرورت نہیں ہے. اب جو ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں سمارٹ ورکرز چاہیے. جتنے آپ زیادہ سمارٹ اور ایفیشینٹ ہیں وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. محنت کرنا ٹھیک ہے, مگر اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ محنت کرنی کہاں ہے. ٹھیک ہے, اینی کویسچن؟ سب کچھ سمجھ آ گیا؟ پکی بات ہے. تھینک یو ویری مچ.